ایک چہرہ، ایک دل اور ایک رویہ رکھنے والوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ جنہوں نے بھی چکھ لیا اس کو، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کھارا پانی ہے۔ یا رب، ایسی خوشی عطا کر کہ ہم سجدے میں گر کر رو پڑیں۔ وہ چہرہ جو غم کو خاموشی کے پردوں میں چھپائے رکھتا ہے، وہ مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح ہے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ کے سوا ہر چیز خود بخود بھولتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں تو تحفے میں اپنوں کا وقت پسند ہے، مگر آج کل اتنے مہنگے تحفے کون دیتا ہے؟ کسی عزیز سے بچھڑ کر جی لینا، یہ تجربہ ہمیں مرنے سے خوفناک لگا۔ ایک تماشا سا زمانے میں بنا رکھا ہے، وقت نے ہم کو ہتھیلی پہ اٹھا رکھا ہے۔ جو تلاش کرتے ہیں وہی اپنی طلب پاتے ہیں۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب اللہ دل میں سما جاتا ہے تو ہمارا دل مطمئن رہنے لگتا ہے۔ رشتے کبھی بھی اس طرح نہیں بنانے چاہیے کہ کچھ کے لیے بوجھ، کچھ کے لیے تماشا اور کچھ کے لیے حسرت بن جائے۔ اگر بچے موتی ہیں تو ماں وہ مالا ہے جو اپنے خاندان کو جوڑ کر رکھتی ہے، اور اس مالا کے ٹوٹنے پر سارے موتی بکھر جاتے ہیں۔ دشمنی رکھنے والا، حسد کرنے والا بھی جب کسی گھر کو تباہ کرنا چاہتا ہو تو وہ پہلے اس کی ماں پر حملہ کرتا ہے۔ حسن تو کچھ بھی نہیں ہوتا، چہرہ ہے، چہرے بگڑ جاتے ہیں، جسم ہے، جسم ڈھل جاتے ہیں۔ جو فنا ہو جائے وہ کہاں کا حسن۔ انسان کو زمین پر اپنی نشانیاں چھوڑ جانے کا بڑا شوق ہے، چاہے وہ بلند عمارتیں ہوں یا پھر نسل کی صورت میں۔ وہ گمنام نہیں رہنا چاہتا، اسے گمنامی سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ سچائی میں بقا ہے، کامیابی ہے، دل کا سکون ہے، مگر ضروری نہیں کہ اس میں خوشی بھی ہو۔ سچائی قیمتی چیز ہے، اور قیمتی چیزوں کے لیے تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ وقت ہر چیز کو بدل دیتا ہے، کوئی بھی چیز ہو یا انسان، وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اگر کسی کو آپ کی محبت محسوس نہیں ہوتی اور نظر بھی نہیں آتی تو یقین دلانے کی کبھی کوشش نہ کریں، ناکام رہیں گے۔ محبت ایک لطیف احساس ہے، یہ پتھر دلوں پر نہیں اترتی۔ سر اٹھا کر جینے کے لیے کورے اعمال نامے چاہیے ہوتے ہیں۔ کسی کو حد سے زیادہ چاہنے کا مطلب اپنی رائے کو اس کی رائے کا غلام بنا دینا نہیں ہوتا۔ جن نیک کاموں کو نمائش کے لیے کیا جائے، اللہ ان پر ثابت قدمی نہیں دیتا۔ اللہ ان کے ذریعے سکون اور عزت نہیں دیتا۔ نمائش آپ کے عمل کو دو کوڑی کا کر دیتی ہے۔ عورت جب دینی علم سے ناواقف ہوتی ہے، دین سے ناواقف ہوتی ہے، تو وہ شوہر کو تھکا دیتی ہے، بچوں کو بگاڑ دیتی ہے اور قوم کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہم کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر ہماری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ مسکراہٹ اور اخلاق کے پھول بانٹنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ پہچاننے والے انسانوں کو چہروں سے نہیں بلکہ دل سے پہچانتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین پر نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ زندگی کی سختیوں کے درمیان ہر وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے ملے۔ بچوں کے نمبر آ جانا، آپ کا خوش شکل ہونا، آپ کا چہرہ اچھا ہونا، آپ کی رنگت گوری ہونا، یہ محض اللہ کی عطا ہے۔ اس کو تم اپنی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے رہو۔ محبت کرنے والے اپنوں کے دل کی بات بنا کہے ہی جان لیتے ہیں۔
اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ معاشرے میں برائی خود پھیل جاتی ہے، یہ بھلائی ہے جس کو پھیلانے میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ ناشکری کے بول بولنے والا بادشاہ بھی غلام بن جاتا ہے، اور شکر کے بول بولنے والا غلام بادشاہ بن جاتا ہے۔ روح اللہ کا حصہ ہے، عمل ہمارا اپنا حصہ ہے، اور ہمارا جسم کیڑوں کا حصہ ہے۔ اپنے آپ کا ایک حصہ سنبھال کر رکھیں جسے ہر آتا جاتا انسان پڑھ نہ سکے۔ سب سے معتبر اور یقینی نیکی وہ ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہو۔ بھروسہ تو اپنی سانسوں کا نہیں، اور ہم انسانوں کا کر لیتے ہیں۔ لکھ دینے سے، کہہ دینے سے بوجھ ہلکے کہاں ہوتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنی سوچ سے نہ دیکھے انسان، کسی کا دل گلاب کی پتیوں سے بھی نرم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو رسوا نہیں کر سکتا، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ یا الہی کوئی ایسی بھی بارش برسا جو دلوں کی دھول صاف کر دے۔ رزق اور موت انسان کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ پر مہربان ہو تو اللہ کی مخلوق سے بھلائی کر۔ محبت کو بھی پاکیزگی کی چادر چاہیے۔ رب کی بارگاہ ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، ٹوٹ گئے ہو اور پھر بھی زبان سے شکایت نہیں، اور دل کا یقین کہ یہی رب کی چاہت ہے، وہ مجھ سے غافل نہیں۔ وہ تو یکتا ہے مگر عالم تنہائی میں نے گھبرا کے کئی نام پکارے اس کے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ دل کا سکون ذکر میں ہے، لوگ اسے فکر میں تلاش کرتے ہیں۔ جب ہدایت کا وقت آ جاتا ہے تب بندہ خود اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یا اللہ تو غائب ہی کب تھا کہ کوئی چیز تیری دلیل بن سکے۔ تمہیں پتا ہے جب دنیا میں ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے، تو کوئی خواہ مخواہ بلانے والا نہیں رہتا۔ دل اداس ہو تو دنیا کی ہر تفریح اور مصروفیت بے مقصد اور فضول لگتی ہے۔ سڑک پر چلتے لوگ اور دوڑتی گاڑیاں تک سب بیکار اور مصنوعی لگتی ہیں۔ محبت کرو تو اس رب سے کرو جس کے پاس بے وفائی جیسے الفاظ ہی نہیں۔ مجھے خود سے بھی اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت میرا رب مجھ سے کرتا ہے۔ زندگی ایک پھول ہے، محبت اس کی خوشبو۔ سچی محبت کرنے والے بدل دیتے ہیں، بدلہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا۔ جلد بازی کی اور لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھول جانے سے زندہ بھی مر جاتے ہیں، مگر یاد کرنے سے مرے ہوئے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس رحمت کا کوئی بند کرنے والا نہیں۔ جب بھی دعا مانگو پورے یقین اور امید کے ساتھ مانگو۔ یہ لیکن ویکن تو بس انسان کے لیے ہے، اللہ تو ہر چیز کا رب ہے، دینے والا ہے۔ وہ رب مان جاتا ہے، یہ اس کی خوبصورت صفت ہے۔ ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے۔
وہ ساری طاقت رکھنے کے باوجود بھی مان لیتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ، ہر وقت اور ہر حال میں ایک جیسا میسر نہیں ہو سکتا۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں، لیکن ہم انہیں اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ کہتے ہیں روزانہ کسی کے گھر جانے سے عزت میں کمی آتی ہے۔ واحد اللہ کا گھر ہے، جہاں روزانہ جاؤ تو عزت بڑھتی ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سمجھانے والے تو بہت ہیں، لیکن سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ توبہ بہت آسان ہے، مگر اس کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے۔ یا اللہ ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ جہاں سے لوگوں کی امید ختم ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کا نظام اور رحمت شروع ہوتی ہے۔ پتہ یوں تو بتاتے ہو سب کو لامکاں اپنا، تعجب ہے مگر رہتے ہو تم ٹوٹے ہوئے دل میں۔ جہاں دل جگر کو ملے سکون، مجھے اس جہاں کی تلاش ہے۔ جو بسا ہوا ہے نگاہ میں اسی آستاں کی تلاش ہے۔ یہ ہمارے نفس کا دھوکہ ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا اللہ کے کسی کامل بندے کو۔ بہتر ہے زندگی کو ہنس کر گزار دو، محسوس کر گئے تو مسلسل عذاب ہے۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ جمع ہم کو نہیں آتی، نفی سے ہم کو نفرت ہے۔ تمہیں تقسیم کرتے ہیں تو ضربیں دل پر لگتی ہیں۔ پلٹا ہوں تو ہر چیز پر بہت گرد پڑی تھی، شاید کوئی دروازہ کھلا چھوڑ گیا میں۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ مقدر میں لکھا کر لائے ہیں ہم در بدر پھرنا، پرندے کوئی موسم ہو پریشانی میں رہتے ہیں۔ بہت امید رکھنا اور پھر بے آس ہونا بھی بشر کو مار دیتا ہے، بہت حساس ہونا بھی۔ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ جب دل دکھتے ہیں تو قدم تو بہت دور کی بات ہے، زبانیں بھی ہمیشہ کے لیے رک جایا کرتی ہیں۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہے، مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ لوگ جب تک بھیگ نہ جائیں برسات کو نہیں مانتے، اور جب تک خود پہ نہ بیتے جذبات کو نہیں مانتے۔ گزرا ہوا لمحہ یاد بن جاتا ہے اور لوگ سبق بن جاتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ کبھی کبھی دل کو بہلانا صحیح ہوتا ہے، ہر ضد سکون نہیں دیا کرتی۔ چھوڑ دیں اور دل کا بوجھ کم کیجیے، ہر چیز توجہ کے قابل نہیں ہوتی۔ روح میں کوئی غم ہے پوشیدہ، زندگی بے وجہ اداس نہیں۔ مت کھولنا ہمارے ماضی کی کتابوں کو، جو تھے وہ رہے نہیں، جو ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں۔ میری بے چینی میرے عشق کو برباد نہ کر دے، پھڑپڑاتا بھی نہیں ہوں کہ وہ آزاد نہ کر دے۔ خیال خدا نہیں تھا جب تک تھے مسلماں، ساقی ہم ہوئے ہیں کافر خدا خدا کر کے۔ محبت وہ واحد روح ہے جو ایک وقت میں دو جسموں میں رہتی ہے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہوں ان کی زبانوں پر ہر وقت دعوے ہوتے ہیں۔
خدا جب عشق دیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ وہ ہمیں کافروں میں گنتے ہیں جو نہیں جانتے خدا کیا ہے۔ بے شک رب ہمت سے زیادہ کچھ نہیں دیتا، دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کس کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ عظیم ہے وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ جنہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ سب راستے بند ہیں تو وہ اللہ کے راستے پر کیوں نہیں چل دیتے؟ بے شک اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ کچھ دنوں بے دلی ایسی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے مگر بات نہیں کرتے۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ سچی شروعات ہمیشہ سچے انجام پر ختم ہوتی ہے اور جھوٹی شروعات ہمیشہ جھوٹے انجام پر۔ لالچ ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ جس پر اللہ راضی ہے وہ لوگوں کے ساتھ نیکی شروع کر دیتا ہے۔ چراغ بجھنے سے انکار کر دے تو آندھی بھی پسپا ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ہر چیز ملتی ہے، بس زندگی دینے والے رب پر یقین کرو۔ جسم کا ہر حصہ اللہ تعالی سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی اس کے گر جانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ کامیابی کا ہر سفر ایک اچھی سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ مانگنے والے کو دے کر احسان نہ جتاؤ، بلکہ احسان مانو کہ اس نے قبول کر لیا۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر کرو، صحیح انسان اور صحیح وقت وہی دکھائے گا۔ اللہ سے نعمتیں مانگنے والے یہ بھی خیال رکھیں کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دو تو اللہ اور اس معاملے کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دھوکہ کھانے والے کا پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا، صرف بیوقوف ہر بات جانتا ہے۔ جو کیل ابھری ہوئی ہوتی ہے ہتھوڑا اس کا مقدر ہوتا ہے۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا لیکن ہم سب کے ضمیر مرے ہوئے ہیں۔ حسد سے بچو کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالی کی نافرمانی ہوئی ہے۔ لوگ تم سے چاہیں جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ دوست کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر نہ مارو بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید ہیرے سے زیادہ انمول ہو۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کر دے دیا کرو اور شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ سب سے بہتر ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔
قرآن کی یہ خوبصورتی ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ جب دوست اللہ ہو، کتاب قرآن کریم ہو اور راستہ صراط مستقیم ہو تو گمراہ ہونا ناممکن ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہزاروں کتابیں پڑھ لیں، لیکن قرآن مجید اس کی الماری پر پڑا گرد آلود ہوتا رہا۔ اے انسان، تو کتنا خوش قسمت ہے، قرآن کریم میں اللہ تجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ کی تقسیم اور اس کی باتوں پر راضی رہو۔ اس کا انتخاب اور چناؤ بہترین انتخاب ہے۔ جب وہ کسی کو اپنے لیے چنتا ہے تو وہ بے مثالیں قائم کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس وقت بھی شکر ادا کرنے کے بجائے یہ بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیتے۔ زندگی تصویر بھی ہے اور حقیقت بھی، فرق ہے تو رنگوں کا۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ رشتہ نبھانا ہے تو دو آنکھوں کی طرح نبھاؤ، ساتھ جاگتی ہیں، ساتھ سوتی ہیں، ساتھ ہنستی ہیں اور ساتھ روتی ہیں، اور پھر ایک دن ایک ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے یہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بیکار خواہشوں کی خاطر اپنا دل کتنا دکھا رکھا ہے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو بہترین سے نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اسے بدترین سے گزارتا ہے۔ کامیاب لوگ بدترین حالات سے سیکھتے ہیں اور بہترین بن جاتے ہیں۔ قدرت آپ کی زندگی میں آزمائشیں آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں، آپ کا قد بڑا کرنے کے لیے بھیجتی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں تو آپ اچھا بولنا شروع کر دیں۔ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ نفرت سے بڑا کوئی دشمن نہیں، محبت سے اچھا کوئی دوست نہیں، احترام سے اعلیٰ کوئی وصف نہیں، اخلاق سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو کہ میرے رب کا شکر ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ خدا توبہ کو بہت پسند کرتا ہے۔ خاموش رہو یا پھر اپنے لفظوں کو اس قابل بنا لو کہ وہ خاموشی توڑنے کے لائق ہوں۔ انسان آخری لمحے تک اپنے آپ کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ موت دوسروں کو ہی آتی ہے، مجھے شاید نہ آئے۔ تعلیم ضروری تو ہے، لیکن تربیت کے بغیر تعلیم نامکمل ہی نہیں بلکہ بے مقصد ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کا احسان قبول نہ کرو جو اپنے گھر والوں سے اچھے سے پیش نہ آتا ہو۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ خدا کے راستے میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ تکلیف اور درد ایک ایسا تحفہ ہے جس میں رحمت چھپی ہوئی ہے۔ جس خدمت کی تم میں قابلیت نہ ہو اسے ہرگز قبول نہ کرو۔ اگر آپ ہر رگڑ سے پریشان ہوتے ہیں تو آپ کا آئینہ کیسے صاف ہوگا؟ جس کو علم نے گناہوں سے پاک نہ رکھا اس سے زیادہ ضیاءکار بھلا کون ہو سکتا ہے؟
ठोकरें आपको मजबूत बनाती हैं, हर तकलीफ आपके लिए जलती हुई मशाल है। अगरचे समंदर में गहराई होती है, लेकिन दिल का साहिल सबसे ज़्यादा गहरा होता है। समझदार लोग बहस नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि सिवाय आपस में रंज और गम पैदा होने के इससे कोई फ़ायदेमंद नतीजा नहीं निकलेगा। दूसरों को नसीहत के फूल देते वक्त खुद उनकी खुशबू लेना मत भूलें। ज़्यादा कस्में खाने वाला झूठा, ज़्यादा चापलूसी करने वाला मुनाफिक, ज़्यादा बातें करने वाला बेवकूफ़ है। अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। शूर रखने वाला इंसान वो है जो अपने आज को गुजरे हुए कल से बेहतर बनाए। मुकाबले का पहला मैदान तुम्हारा नफ्स है, इससे जंग करके आजमा लो कि तुम आज़ाद हो या गुलाम। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आएगा। अपने आप को अक्ल कुल समझने वाला शख्स हमेशा दूसरों के बारे में कोई न कोई गलत राय देता रहता है। अपने इस्तेमाल में आने वाले रिस्क को अच्छे से इस्तेमाल करना भी इबादत है। जल्दबाजी अक्सर इंसान को तबाह कर देती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो। बाइज्जत अंदाज में नाकाम हो जाना बेइज्जत होकर कामयाब होने से बेहतर है। पैसे की अमीरी तो आम है, दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। जिसके पास अल्लाह का ख्याल है वही शख्स मालामाल है। हक ये है कि दिल में उसी को रखो जिसने दिल बनाया है। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते और कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। मांगने वालों को दुनिया देती है और देने वालों को अल्लाह देता है। नसीहत की कसरत ने नसीहत को बेअसर कर दिया है। अच्छी बात का जानना पहला मरहला है, इस पर अमल करना दूसरा मरहला है। अल्लाह के फजल से तीसरे मरहले पर कामयाबी आपका इंतज़ार करेगी। दलील देकर मोहब्बत को पाया नहीं जा सकता, मोहब्बत खुद सबसे बड़ी दलील है। जिस जहन में सवाल उठता है जवाब भी उसी जहन में पैदा होता है। नाकाम लोगों की दो निशानियां हैं, सोचते ही रहते हैं अमल नहीं करते, या बगैर सोचे ही अमल शुरू कर देते हैं। किसी को कमज़ोर और हकीर ना जानो, क्योंकि रास्ते का छोटा सा पत्थर भी आपको मुंह के बल गिरा सकता है। ऐ खुदा हम पर रहम फरमा कि हम हालत परेशानी में हैं। हम खताकार और गुनहगार हैं और इस हाल में दीवाना वार फिर रहे हैं। जिस शख्स की हिफाजत खुद खुदा करता है, मुर्ग और मछली भी उसकी हिफाजत करने लग जाते हैं। नादानों की बातों का बेहतरीन जवाब खामोशी है। ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें हम महज उनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत या शख्सियत की वजह से काबिल तवज्जो नहीं जानते, मगर किसी दूसरे के लिए वो ज़िंदगी का महवर होते हैं। जब इंसान अपने लिए खैर तलब करने की बजाय दूसरों की बर्बादी मांगना शुरू कर दे तो उसके हाथ कुछ नहीं आता। हम एक ऐसे ज़माने में दाखिल हो चुके हैं जहाँ सिर्फ कामयाबी हमें काबिल इज़्ज़त और काबिल रश्क बना रही है, हमारी इंसानी खुसूसियात और खूबियाँ नहीं। मोमिन हमेशा अपने आप को मौत के लिए तैयार रखता है, क्योंकि उसकी तवज्जो आगे आने वाली ज़िंदगी पर होती है। अगर आप किसी के सामने बार बार उन चीज़ों की बुराई करते हैं जो उसे पसंद हो, तो वो उनको पसंद करना नहीं छोड़ता, बल्कि आपको नापसंद करने लगता है। इंतज़ार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वालों से बच जाता है। ऐ मौला, जब हम नफ्स के बहकावे में आकर तारीक रास्तों का मुसाफिर बनने लगें, तो अपने नूर की रोशनी से हमें राह हिदायत दिखाना। इंसान कितना भी मजबूत हो, उसे वक्त के साथ नर्म होना ही पड़ता है। सबसे हसीन चेहरे मुस्कुराते हुए चेहरे होते हैं। सबसे खूबसूरत लोग वो होते हैं
جو دوسروں پر ایک خوبصورت اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ دعا مصیبت سے کمزور ہے تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، دعا مضبوط ہے تو دعا حاوی ہو جائے گی۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی میں یہ نہ کہے کہ میں نے بہت دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اپنی نظروں میں معتبر رہنے کی ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ مجبوری میں نہ محبت میں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، خواب کے پورے ہونے کا انتظار۔ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کی زندگی کا نتیجہ کاش ہوتا ہے۔ بھوک، نیند اور لالچ بڑھاؤ بڑھتی ہیں، جتنا گھٹاؤ گھٹتی ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بہترین اداکاری وہ ہوتی ہے جس میں ہم اپنا ہی کردار ادا کریں۔ بعض چیزیں وقت کے ساتھ اپنے آپ سدھر جاتی ہیں۔ جس خوشی کی عمر تھوڑی ہو اس پر زیادہ دکھ نہیں کرتے۔ صرف عبادت ہی سے کام تھوڑی بن جاتے ہیں، اخلاق کا بھی کچھ کردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت سے ہی راضی ہونا ہوتا تو آج ابلیس سے راضی نہ ہوتا۔ صرف محبت میں گرفتار شخص ہی کسی دوسرے محبت کرنے والے کو پہچان سکتا ہے۔ اور آخری فتویٰ انسان کو اپنے دل سے لینا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح شخص کے ساتھ اور صحیح وقت پر۔ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہیں، مگر کون جانے۔ ہار کوئی بھی ہو خاطر میں نہیں لانی چاہیے، جیت کوئی بھی ہو سر اور دھڑ کی بازی لگا دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے اور اس تھکن کی اجرت بہت زیادہ ہے۔ باقی رہنے کی جنگ ہمیشہ خود لڑنا پڑتی ہے۔ فرمائش قیمتی چیز کی کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مہنگی بھی ہو۔ ہماری پوری زندگی امیدوں پر ٹکی ہوتی ہے اور زندگی میں سے امیدیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شاید یہ ہو جائے، شاید وہ ہو جائے۔ یہ جان لیں کہ جو بات خاموش کرتی ہیں وہ زبان نہیں کر سکتی، جو بیان نہیں کیا جا سکتا صرف وہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ساری کائنات کتاب بن کر کھلی پڑی ہو تو انسان کو شاگرد ضرور بن جانا چاہیے۔ ماضی جان لینا مستقبل جان لینے سے زیادہ عذاب ہے۔ پچھتاوا ہونا چاہیے، مگر پچھتاوے کا غم لے کر مایوس ہو جانا ان موقعوں کی ناقدری ہے، اور ہم یہ ناقدری روز کرتے ہیں۔ کسی کا دل ہلکا کر دینا ایک فن ہے اور یہ ہم سب کو آنا چاہیے۔ تخت کی خواہش رکھنے والے کو تخت پائے بغیر کبھی سکون نہیں ملتا۔ دکھاوے کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے، یہ کبھی نہ کبھی کھل جاتا ہے۔ زمین کبھی تنگ نہیں ہوتی، دل جو سینے میں ہے یہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کی اپنی تھکن ہوتی ہے، اور جتنی بڑی کامیابی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ تھکاتی بھی ہے۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ مردہ زمین اور مردہ دلوں کو صرف اللہ زندہ کر سکتا ہے، صرف اللہ کا قرآن کر سکتا ہے۔ تو بجائے اپنے مردہ دل کا غم لینے کے، کیوں نہ اللہ سے کہہ دیا جائے کہ اے مولا مدد فرما، ہم سے تو نہیں ہو رہا، تو کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ محبت صبح کا عالم ہے، اس میں رات نہیں ہوتی۔ محبت ابد کی گھڑی ہے، یہ فنا نہیں ہوتی۔ توبہ کر لینے سے رجوع کی ہدایت ملتی ہے، اور ہدایت سے محبت کی توفیق، اور ایسی محبت پر لبیک کہو۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب کی کیفیت کا نام ہے۔
وقت اور تجربے سے بہت سی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں اور بہت سے لوگ اچھے لگنے لگتے ہیں۔ دوست قسمت سے ملتے ہیں، جس کو نہیں ملتے اس کو نہیں ملتے۔ دوست سے قریب کوئی رشتہ مل بھی جائے تو وہ دوست نہیں ہوتا۔ کسی کا دل نہیں دکھاتے، ورنہ وہ دل دکھانے والے کو بتاتا ہے کہ اسے گرے ہوئے کو سنبھالنا بھی آتا ہے اور ہنسنے والے کو گرانا بھی آتا ہے۔ جو راز قدرت نے چھپائے رکھے ہوں، انسانوں کو انہیں نہیں کھولنا چاہیے، ورنہ بہت سی زندگیاں متاثر ہو جاتی ہیں۔ دوست ہماری ذات پر لگے مختلف تالوں کی چابیاں ہوتی ہیں، اور ہر چابی ہر تالے کے لیے نہیں ہوتی۔ خوف سے کون بچا ہوا ہے؟ جو بچا ہوا ہے وہ ولی ہے۔ انسان نے سب سے زیادہ علم جو خود کو سکھایا ہے وہ ناشکری اور شکوہ ہی تو ہے۔ محبت کا ایک پنجرہ ہے دنیا، اس کا ایک قصور ہے دنیا دار ہونا۔ اس پنجرے پر ایک ہی تالا ہے روایات کا، سرکشی کی اجازت نہیں، بغاوت کا حکم نہیں۔ برائی کا انجام برا ہوتا ہے، زہر کا بیج بو کر محبت کے گلابوں کی تمنا کرنا حماقت نہیں تو کیا ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ اس کے خیالوں میں گم رہا جاتا ہے، نہ اس سے بالکل فرار حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو عزیز ہو، دل کے قریب ہو، اس پر فخر اور ذکر کا کوئی موقع نہیں جانے دیا جاتا۔ گناہ گار کو الزام دینے کی عادت ڈالیں، مظلوم کو نہیں۔ وقت کو روکنا ضروری نہیں ہوتا، ضروری صرف ایک ایک لمحے کو جی لینا ہے، اسے ضائع کیے بغیر۔ انسان امید نہیں چھوڑتا، جتنے برے حالات ہوں آنکھیں ہمیشہ انعام پر رکھنی ہوتی ہیں، صبر کے میٹھے پھل پر۔ دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑ دیں، اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کر دنیا کا مقابلہ کریں۔ دعا چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ رکھا ہے۔ دعا کی منکری اللہ کی منکری ہے۔ شہرت ہنر کو دیمک کی طرح کھانے لگتی ہے اور انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور قلم سے لکھے الفاظ اگر اللہ چاہے تو صدیوں تک امر ہو جاتے ہیں۔ انسان کبھی نہ کبھی اللہ کو اپنی نیکیاں، اپنی عبادت جتاتا ضرور ہے، کبھی نہ کبھی اس سے مول تول کے لیے ضرور بیٹھتا ہے، اور ہمیں ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ انسان کو واقعی نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ ایک یہی وہ حالت ہوتی ہے جس میں آپ کو دیکھ کر لوگ فوراً سے رک جاتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں۔ کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ آپ کو مخاطب کر لیں، آپ کو کوئی اشارہ تک کرنے کی جسارت نہیں کرتا، کیونکہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اتنا خوف تو ہوتا ہے کہ کسی بندے اور اس کے رب کے درمیان نہ آئیں۔ اللہ نے زندگی کو اتنا پسند کیا کہ توبہ کا وجود رکھا۔ کچھ چیزیں انسان کسی سے نہیں کہہ سکتا۔ اپنی تلخیاں، اپنے مسئلے انسان جب تک خود برداشت کر سکتا ہے تب تک اسے کسی سے نہیں کہنا چاہیے۔ ہر ٹوٹی ہوئی چیز جڑنے کے قابل نہیں رہتی۔ بری نظر سے بری چیز کوئی نہیں۔ جو اللہ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ اگر سیاہ بادل ہماری زندگی پر نہ چھائیں تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ فقیر کے گھر پیدا ہونے والا بادشاہ بن کر بھی فقیری سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ ہماری بدقسمتی اس وقت عروج پر ہوتی ہے جب ہم اچھے انسانوں کی قدر نہیں کرتے۔ محبت کے اسباب چاہت سے بنتے ہیں، کوشش سے نہیں۔ انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور حسد پیدا ہو گیا تھا۔ اس حسد نے شیطان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، تو یہ حسد انسان کو کہاں چھوڑے گا۔ وقت
موسم، زمانہ، سوال اور لوگ مشکل تھے، مشکل رہیں گے، آسانیوں کے مل جانے تک۔ جو لوگ احترام کے قابل نہ ہوں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، تو وہ خود کو احترام کے قابل بنا لیتے ہیں۔ تم میں سے جو حقیقتاً اللہ سے محبت کرنے والا ہے وہ صرف وہی ہے جو ہر سبق یاد رکھنے والا ہے۔ آنسو بھی پانی سے بنے ہوتے ہیں اور پانی آسمانوں سے اتارا جاتا ہے، سو آنسوؤں کے بعد کا مرہم بھی وہیں سے آتا ہے۔ ہمارے عہد میں پھولوں کے ہونٹ بھی چپ ہیں، پرانے وقتوں میں پتھر بھی بولا کرتے تھے۔ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے نصیب میں دل آیا، دل جسے محبت کی توفیق حاصل ہے۔ یہ محبت ہی کا کمال ہے کہ ہر آب حیات ہے۔ زندگی ایک ساحر ہے، یعنی جادوگر ہے، اور ہم اس کا جادو ہیں۔ قسمت اور بخت سب سے زیادہ چلتا ہے، اور پھر بات محنت اور قابلیت کی آتی ہے۔